جب بچے اپنے ماں باپ سے کچھ مانگتے ہیں تو ماں باپ کا دل کرتا ہے کہ سارے جہاں کی خوشیاں جو ہیں ان کے سامنے لا کر رکھتے ہیں، ہر وہ چیز جو وہ منہ سے نکالتے ہیں جو مانگتے ہیں اپنے ماں باپ سے۔ کوئی بھی ماں باپ ایسے نہیں ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ جی ہمارے بچوں کو سب کچھ نہ ملے۔ تو آج کل کا جو دور جا رہا ہے، اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، اس میں گھر کا بجٹ چلانا، اس میں بچوں کو پالنا، اسپیشلی جب آپ کے 3 سے 4 بچے ہوں، یہ انتہائی مشکل کام ہو گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام پیسے سے ہی ہو، برکت جو ہے وہ پیسے سے نہیں آتی ہے، یاد رکھیے گا۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی یہ جو تھوڑی سی روٹین ہے گھر کی وہ شیئر کروں گی۔ میرا کام ہے، اگر میرے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، میں اپنی چڑیا کے لیے پانی اور باجرہ ضرور رکھتی ہوں روزانہ۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ صبح صبح فجر کے وقت میرے گھر آتے ہیں پرندے، ہر قسم کے پرندے آتے ہیں اور یہ پھر مجھے دعا دے کے جاتے ہیں۔ یہ پانی بھی پیتے ہیں، اب جیسے موسم چینج ہو رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ، اب بلکہ تو بہت جلدی ہی موسم چینج ہو گیا، فیبرری جا رہا ہے اور دیکھیں کس طرح سے سخت دھوپ ہوتی ہے۔ تو میں اب ان کے لیے پانی بھی رکھتی ہوں، ان کے لیے باجرہ بھی ڈالتی ہوں، پھر چڑیا کو دیکھتی ہوں، سارا دن وہ آتی ہیں اور بیٹھ کے یہاں پہ نا اپنا دانہ کھاتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے ہر انسان کے لیے کہیں نہ کہیں ضرور رکھا ہوتا ہے، ہمیں ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ تو بات میں کر رہی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ برکت جو ہے وہ پیسے سے ہی آئے۔ آپ کچھ ایسے کام زندگی میں کر سکتے ہیں جس سے آپ کے گھر میں ریل پیل ہو سکتی ہے، وہ کیسے؟ ضروری نہیں ہے کہ ڈگری بھی آپ کے پاس ہو تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آج کل وہ لوگ کامیاب ہیں جن کے پاس اسکلز ہیں۔ آپ اپنی زندگی کی بھاگم بھاگ میں نا اپنے اللہ کو نہ بھولا کریں۔ آپ ایسے ضرور کام کریں اپنے گھر میں، جیسے اگر آپ صبح سورہ بقرہ لگا دیں اپنے گھر میں اور سورہ بقرہ کو اپنی زندگی میں لازم قرار دیں۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کو بہت سیویئر ایشوز ہیں ہیلتھ کے، ڈائلسس ہے، کینسر ہے، ایڈز ہے، کچھ بھی ہے، توبہ استغفار، تو آپ روزانہ کی بیسس پہ ایک ہی سٹنگ میں بیٹھ کے سورہ بقرہ پڑھیں۔ اگر سورہ بقرہ ایک سٹنگ میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کوشش کریں کہ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد ضرور قرآن کھولیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات کیسے سیدھے ہونا شروع ہو گئے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا ایمان قائم رکھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پڑھتے جائیں اور پھر ساتھ گلہ بھی کریں کہ جی او ہو اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہو، جی میری تو پریشانی ہی نہیں آتا۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو نا چپ لگا لینی ہے، اپنے آپ کو چپ لگانی ہے، خاموش رہنا ہے اور اللہ کے معجزے کا انتظار کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو معجزے نہیں دکھائیں گے، یہ یاد رکھیں آپ۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی گھر میں اگر پیسے نہیں بھی ہیں تو آپ کے بچوں کی بھی ساری خواہشات پوری ہوں گی، آپ کے اپنے جو معاملات ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے۔ ایون کہ اگر میاں بیوی کے بہت سیویئر کلیشز بھی چل رہے ہوں نا، تو سورہ بقرہ پڑھنے سے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، گھر میں سکون آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، وہ کرشمے معجزے دکھانے والی ذات ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ در در کی ٹھوکروں سے آپ بچ جائیں گے۔ یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے 14 سال دبئی میں پڑھایا ہے اور اب جا کے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر میں ایک ہی در پر جھک گئی ہوں تو میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ گھر میں بیٹھ کے میں اپنے بچوں کی وجہ سے باہر کمانے کے لیے نہیں جا سکتی، ایون وین آئی ایم ان پاکستان، میں نہیں جانا چاہتی بالکل بھی اپنے بچوں، کیونکہ یہاں کے حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ اگر میں پیچھے بچوں کو کس کے پاس چھوڑ کے جاؤں گی، میٹس کے حوالے کر کے جاؤں گی انہیں، وہ کیا کریں گے ان کے ساتھ، ان کے تو معاملات ہی عجیب و غریب ہیں۔ تو پھر میں ساری زندگی بیٹھ کے روتی رہوں گی کہ میرے بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا اور تھوڑی سی کمائی کے پیچھے میں نے گھر چھوڑ دیا، بہت سیویئر حالات ہوں، بہت سیویئر حالات ہوں، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے جیسے آج کل کی مہنگائی جا رہی ہے، میں نے شروع میں کہا، تو آپ کیا کریں، آپ یہ کریں، آپ صدقے دل کے ساتھ اپنی محنت بھی جاری رکھیں۔ جیسے میں شام کو یہاں پہ ٹیوشنز پڑھاتی ہوں، ٹیوشن پڑھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ جو ہمارے پرانے زمانے میں نہیں نانی دادی کے گھر میں وہ دروازہ باہر کا کھلا رہتا تھا اور محلے کے لوگ آ رہے ہیں، کھانا کھانے کے وقت کھانا کھاتے ہیں، چائے کے وقت چائے پیتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے ہیں۔ بیسیکلی میرا شام کو پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ دروازہ میرا کھلا رہے اور بچے جو آتے ہیں 7 8 یا 10 بچے ہیں، پھر یہاں قاری صاحب آتے ہیں، انہیں قرآن پڑھاتے ہیں، تو وہ جو ایک رونق میلہ میرے گھر میں شام کو سجتا ہے نا، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو میری نیت یہ نہیں ہے کہ میں ان سے پیسہ کماؤں یا کچھ ایسا کروں، توبہ استغفار۔ تو بہرحال اب تو نیڈ بنتی جا رہی ہے، آپ نے کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا ہے، کیونکہ پاکستان بھی اٹس گیٹنگ ویری ویری ایکسپینسو، کیا پاکستان کیا ساری دنیا میں ہی مہنگائی ہو گئی ہے۔
تو آپ جب تک خواتین جو ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی، ان کے ساتھ مل کر کام نہیں کریں گی، تھوڑا سا ہی آپ کنٹریبیوشن کریں لیکن ضرور کریں۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی جو کنٹریبیوشن ہے میری اپنے بچوں کے لیے وہ بہت ضروری ہے، اور میں یہ کام کر رہی ہوں پچھلے 17-18 سال سے میں پڑھا رہی ہوں۔ دبئی میں بھی پڑھاتی تھی، یہاں بھی پڑھا رہی ہوں، بس یہاں میں جاب نہیں کرتی۔ تو اگر میرے جیسی عورت جو گھر میں بیٹھ کر ماشاء اللہ سے اچھی انکم لے رہی ہے، پڑھا رہی ہوں میں، اور یہ میں سورہ بقرہ بھی روزانہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک ہی دفعہ ختم کر لوں، نہیں تو 2 دن لگ جاتے ہیں، کبھی 3 دن بھی لگ جاتے ہیں، لیکن میں چھوڑتی نہیں ہوں۔ اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے کرشمے اور معجزے بھی دیکھے۔ آپ بھی ٹرائی کریں، اور ڈو لیٹ می نو ان کمنٹس کہ آپ نے 1 مہینہ ٹرائی کر کے دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں سورہ بقرہ نے کیا چینج لائی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی چھوٹی موٹی شرارتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔